پاکستان کے اندر جس وقت ہماری حکومت تھی 12.5% پہ انفلیشن تھی۔ 8 ماہ کے اندر انہوں نے 22 لاکھ لوگوں کو اس وقت تک یہ بے روزگار کر چکے ہیں۔ ہم زیرو کیا ہم مائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ چودھریز کا تعلق ہے تو ابھی تک جو بڑے فیصلے ہیں جس کے اوپر ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب یہ چاہتے ہیں قوم سے کہ آرمی کو یا فوج کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کبھی کسی نے اعظم سواتی صاحب جیسے 75 سالہ بزرگ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ نہیں کیا جو اس دور میں ہوا۔ کبھی کسی نے ارشد شریف جیسے صحافی کو کینیا جیسے ملک میں یہاں سے لوگ بھاگ جاتے تھے، کوئی پیچھا نہیں کرتا تھا، ادھر تو ہوتا رہا صحافیوں کے ساتھ پہلے بھی۔ اب ہمیں رسپانسیبل پاکستان بننا ہے کہ یہ ہماری آخری لڑائی ہے جو ہمارے لیے ہمارا لیڈر لڑ رہا ہے۔ الیکشن آج ہو یا کل ہو، ہم نے اس الیکشن کو پاکستان کا ہسٹوریکل ڈے بنانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل اور میرا نام یاسر شمعون خان ہے۔ جب سیاست کی بات ہوتی ہے، خاص کر کے اس خطے کی جہاں پہ پاکستان بستا ہے اور 26 کروڑ عوام رہتی ہے، وہاں پہ ہمیشہ ہی سیاسی تاپمان ایک عروج پر رہا ہے۔ لیکن 8 مہینے سے گزشتہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جانب، یعنی کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، فارمر پرائم منسٹر عمران خان اور 12 سے زیادہ درجن سے زیادہ اتحادی جماعتوں کا پردھانمنتری کا کنبہ ایک جانب کھڑا ہو کر مسلسل ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن جو مظلوم عوام کی آواز بھی بن چکی ہیں، مسرت جمشید چیمہ موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان سے کچھ ایسے سوالات کریں جو آج سے پہلے کبھی کسی اینکر نے ان کے ساتھ نہ کیے ہو۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا مسرت، ہمیں یہ بتائیے کہ لوگ تو مہنگائی اور پستی میں اس طرح چٹے اور رٹے پڑے ہیں کہ ان کا نکلنے کا کوئی دور دور نام نہیں نظر آتا۔ ایک جانب 12 جماعتیں اکٹھی، ان کے ساتھ بہت سارے ایسے حلقے جو طاقت بھی رکھتے ہیں، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف۔ یہ اگر رزلٹ نکالیں گے تو وہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، غربت کی دلدل، بے روزگاری اور جس طرح سے مہنگائی مسلط کر دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، تو عوام اس سے تب نکلے گی نا جب آپ کے پالیسی میکرز، جب آپ کے جنہوں نے اس دلدل میں ان کو ڈالا ہے وہ کوئی پلان کریں، کوئی منصوبے بنائیں، اس کے اوپر ایگزیکیوشن ہو تو پھر ہی نکلیں گے نا، ادروائز تو دھنستے چلے جائیں گے۔ اب ان کے جو پلانز ہیں وہ میں آپ سے عرض کر لیتی ہوں۔ نعرہ یہ تھا کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے، مہنگائی سب سے بڑا انہوں نے ایک ڈرامہ اور شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ مہنگائی کے خلاف ہماری یہ رجیم چینج آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس لیے خان صاحب کو اتارا جا رہا ہے۔ باقی ساری ڈیٹیلز عوام کو پتہ ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ جس طرح سے جی اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی ختم جو کی ہے وہ سن لیں۔ 8 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر جس وقت ہماری حکومت تھی 12.5% پہ انفلیشن تھی، مطلب مہنگائی کی شرح 12.5% تھی، اور آج 35% to 40% تک آپ کی مہنگائی کی شرح جا چکی ہے۔ 8 ماہ کے اندر انہوں نے 22 لاکھ لوگوں کو اس وقت تک یہ بے روزگار کر چکے ہیں۔ یہ جو تجربہ کار ٹیم جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی، پھر پاکستان کے اندر اس وقت جو ترقی کی شرح نمو تھی وہ 6% گروتھ ہماری 6+ تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ ہم زیرو کیا ہم مائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر سطح غربت کا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر 8 ماہ کے اندر خط غربت سے نیچے جو لوگ گئے ہیں، نئے مزید ایکسٹریم پاورٹی لائن سے نیچے، ان کی تعداد 2 کروڑ ہے صرف ان 8 ماہ کی۔ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ انہوں نے لوگوں سے 2 وقت کا نوالا چھینا، انہوں نے لوگوں سے روزگار چھینا، انہوں نے ملک کی چلتی ہوئی جو ایک ترقی تھی اس کو روکا، انڈسٹری تباہ، کسان تباہ، آپ ہر سائیڈ پہ دیکھو بربادی اور تباہی کے ایسی کہانیاں ہیں۔
اتنے کسی ملک کی اکانومی اگر جنگ بھی ان کسی کے اوپر مسلط کی جائے بیرونی حملہ آور آ کے اٹیک کر لے تو یہ حالات نہیں ہوتے جو انہوں نے کر دیے ہیں. اسحاق ڈار جس کو لایا گیا تھا اس ملک کے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے, مارکیٹ پرائز پہ ڈالر تو ملنا تصور نہیں ہے, بلیک میں بھی 250 سے بھی نہیں مل رہا. پھر اس اسحاق ڈار نے جس نے آپ کے ملک کی معیشت کے لیے جس کو لانچ کیا گیا تھا, اس نے آپ کو پاکستانی قوم کو ٹویٹر کے اوپر وظیفہ پڑھنے کا فارمولہ بتا دیا ہے کہ قوم ڈپریشن سے نجات کے لیے یہ ورد کرے. اور ایک ایسا ٹولہ جو گدھ ہیں, میں ان کو گدھ سے بھی برا سمجھتی ہوں, جو سندھ میں انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا, فلڈ کو ڈالا اللہ پہ, ہر اپنا عذاب جو یہ لے کے آتے ہیں اس کو اللہ کی مرضی, اللہ کا حکم. پاکستان کے اندر جو بارش ہوئی ہے, دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں ان سے کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے, کیا وہ ڈوب جاتے ہیں؟ آج کے سائنسی دور کے اندر آپ بلف نہیں کر سکتے. جی سیلاب آیا تو اللہ کی مرضی, قدرتی آفت کیسے ہو گئی, مطلب آپ ڈرین اس آفس کی بند کر دو, آپ کے گھر کی ڈرین کے اوپر قبضہ ہو جائے, بند ہو جائے تو وہ نلکے کے پانی سے بھی فلڈ آ جائے گا. ڈرین کے اوپر قبضہ تھا سندھ کے, اس کے پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور وہ سندھ ڈوب گیا, بارش آئی وہ ڈوب گیا کیونکہ زرداری مافیا نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. رحیم جار خان اس لیے بچ گیا, ایک برابر بارش تھی کیونکہ ادھر کی ڈرین فنکشنل تھی. سو اس ملک کے اندر انہوں نے ہمیں غلام سمجھا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں جینوئنلی آئی ایم ٹیلنگ یو ود دا پین کہ انہوں نے ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے. احتجاج کی کیفیت میں ہیں, سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں, ایک لانگ مارچ میں بلکہ بڑی خطرناک حد تک چادر اور چار دیواری کے تقدس بھی پامال کیے گئے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو, عماد اظہر کو, اور میرے اپنے گھر میں, آپ کے اپنے گھر میں, میرے گھر میں جس طرح سے ریڈ کی گئی, بچے میرے, ہاں جی, یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد بھی اب سراپا احتجاج ہے. ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ایک الگ ہیں. ایک پرسیپشن کریٹ ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں سے دھوکے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اگر چلے جائیں جو جہانگیر ترین, پھر اس کے بعد علیم خان, پھر اس کے بعد فیصل واڈوا, اور اب وہ بلکہ منحرف اراکین بھی بیچ میں شامل کر لیں, 11 کے 11. اور اب آنے والے وقتوں میں عوام ایک نیا راگ الاپ رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے نعرے لگاتے ہیں کہ چودھریوں کے اوپر ان کو کسی صورت اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں, جہاں تک چودھریز کا تعلق ہے تو ابھی تک جو بڑے فیصلے ہیں جس کے اوپر ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اس میں وہ ساتھ ہیں, اور انہوں نے خان صاحب کا ٹرسٹ جیتا ہے. باقی لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے جو ان کا انٹرویو تھا اس سے, تو اس میں صرف عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ذاتی موقف جو ہے, ہم اس سے 1 انچ نہیں پیچھے ہٹے, نہ ہمیں ہٹنا ہے. وہ ہے ہمارے لیڈر کا موقف اور وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ 110% ٹھیک ہے. جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے وہ بتا رہے ہیں قوم کو, اور وہ بتاتے رہیں گے. اور ہماری جو بیانیہ ہے, ہماری جو ڈائریکشن ہے, وہ ہم اپنے چیئرمین سے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. باقی رہ گئی ان کی کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہے تو وی ڈونٹ مائنڈ, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بیکاز وہ ایک الگ جماعت ہے, ان کا نظریہ الگ ہے, بہرحال سوچ الگ ہے. اور جہاں تک ہماری یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خان صاحب اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر ضرورت سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بیکاز جو خود انسان دل کا صاف ہو وہ جلدی ٹرسٹ کرتا ہے. اس ٹرسٹ کرنے سے پھر یہ ضرور ہوا, میں اس کو پازیٹیو وے میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک پروسیس جو نیچر کا چلتا ہے اس میں پھر وہ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں, اور چھلنی ایسی لگی ہے اس ٹف ٹائم کے اندر کہ ہماری پارٹی سے بھی بہرحال بہت صفائی ستھرائی ہو چکی ہے اس وقت. اللہ کا شکر ہے کہ قربانیاں دینے والے, لائل, وفادار, نسبتاً اچھے لوگ, ویژن والے لوگ, اور جو خان صاحب کے نظریے کے ساتھ خان صاحب کی ذات کی طرح ہی لائل ہیں. سب سے اچھی چیز یہ ہے, دیکھیں نا, برے وقت کا ایک خوبصورت پہلو بھی ہوتا ہے کہ برا وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے, کون نہیں ہے, کون مطلب پرست ہے, کون حق پرست ہے, کون. اور یہ جو سب سے ٹف ٹائم ہے, اللہ اس کی آزمائش وہ ٹائم کی لمبی نہ کرے, تو اس کی یہی ایک حسن ہے کہ اس میں لوگوں کے اصلی چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, اور وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے, اور آگے انشاءاللہ لوگوں کو وہ میرٹ کے اوپر ہی پرکھیں گے انشاءاللہ. مسرت, آج کی سیاست میں ایک نئی چیز پنپتی جا رہی ہے اور وہ بڑی نقصان دہ ہے
کہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ آ جاتی ہے, کبھی کبھی ایک آڈیو ریکارڈنگ آ جاتی ہے, کمل شوزب کے حوالے سے آ جاتی ہے, ان کا ایک باقاعدہ پورٹرے ہے زندگی کا, اور وومن ونگ کی وہ سردار گنی جاتی ہیں, کبھی عمران خان کی ریکارڈنگ آ جاتی ہے, کبھی ان کی اہلیہ کی آ جاتی ہے. آپ یہ کس روش کی جانب سیاست کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بہت افسوسناک ہے, اور میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کی جو وائی ایم اے کی میٹنگ ہے اس میں میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے, اور آپ کے توسط سے جو لوگ میری یہ بات سنیں, ہم یہ ٹھان لیں, ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کی عزت کا سانجھا کر لیں, تبھی ہماری عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں. ہم نے یہ ٹھان لیا ہے, اور میں آپ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جو بھی یہ حرکت کرے گا ہم اس کو ضرور بتائیں گے اس کا اصلی چہرہ. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ملک چھوڑ کے جائیں جس میں وہ رہ سکیں, جس میں رول آف لا ہو, جس میں ان کے حقوق ان کو ملیں جو ملک کا آئین دیتا ہے. رول آف لا کا جو انڈیکس ہے وہ بہت ہائی ہے. سوئٹزرلینڈ از دا ہائیسٹ, 99.9% وہاں پہ قانون کی عملداری ہے. تو اٹ شوز کہ ایک چیز رول آف لا انشور کرتا ہے کسی ملک کی اکانومی کو, کسی ملک کے امیر ہونے کو وسائل تو نہیں ہے ان کے پاس, کیونکہ وہاں پہ قانون, اور جو ممالک جہاں پہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے وہ امیر ہے, وہاں پہ لوگوں کی زندگی میں خوشحالی ہے, وہاں پہ اکانومی انجوائے کرتے ہیں لوگ معیشت کو, اور وہ لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں, اور ان ریٹرن ان کے سارے رائٹس ملتے ہیں. ظاہر ہے ایک ایسا ایجنڈا ہے کہ جس کو پوری قوم بھی سمجھتی ہے کہ جب کوئی کیس نہیں نکل بٹ میں قوم سے آپ کے توسط سے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں یہ جرت کریں, قوم ان کو نکیل ڈالے, قوم ان کا محاسبہ بھی کرے, محاصرہ بھی کرے, اور آپ سب لوگوں کے پاس اس کی طاقت ہے. آپ ان کو ان کے اصلی کردار اور آئینہ دکھائیں, تاکہ کبھی کوئی کسی باعزت کو بے عزت کرنے کی اگر کوشش کرے تو عوام سیسا پھیلائی ہوئی دیوار جب بنے گی. اور آپ لوگوں نے تو کبھی خان صاحب کو اور ہمیں مایوس نہیں کیا, آپ لوگ بن بلائے ہمیں ہمارے بیانیے کو, اور بلکہ وہ پاکستان کا بیانیہ ہے. مجھے ہنسی آتی ہے فرینکلی سپیکنگ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی آڈیو ویڈیو یا کوئی پروپیگنڈا کرتے ہو, تو میں کہتی ہوں ہمارے وارث بیٹھے ہیں نا, وہ خود ہی ان کو سیریسلی, ہم لوگ بعد میں آتے ہیں تو ہمارے جو 22 کروڑ وارث ہیں خان کے, ٹھیک ہے, تو وہ جب ان کے سوچیں کہ جب وہ اس بندے کی جس نے بھی یہ حرکت کی, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ جب وہ کریں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کہیں منہ چھپانے کی, سر چھپانے کی کسی کو جگہ ملے گی. ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں ناظرین. مسرت جمشید چیمہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نفس خواہی سے نہیں بولتی, جب یہ بولتی ہیں ایز اے اسپوکس مین بولتی ہیں, اور سمجھ لیجیے کہ وہ عمران خان ہی بول رہے ہوتے ہیں. کیا آپ اور آرمی ایک پیج کے اوپر آ چکے, ہمیں اندر کرتے کہیں دور یا رائٹ لیفٹ پہ ادھر ادھر؟ دیکھیں جہاں تک آرمی کا تعلق ہے, آرمی سے خاصا بہت پیار کرتے ہیں, کسی کو ایک لفظ نہیں بولنے دیتے. جہاں انہیں خدشہ بھی ہو کہ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے جس میں ذرا آپ کو پتہ نا کنٹرول کم ہے, تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں قوم سے کہ آرمی کو یا فوج کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. آرمی ایز این انسٹیٹیوشن برا ہرگز نہیں ہے, وہ پاکستان کی ضرورت ہے. جس شخص کا یا جس لیڈر کا یا جس پارٹی کا یہ خواب و حقیقی آزادی, انہیں پتہ ہے کہ آرمی کا طاقتور ہونا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے, ان سے زیادہ کس کو پتہ ہوگی. بیسکلی تو یہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, اب ان کا نام خان صاحب ہر انٹرویو میں بھی بتاتے ہیں, پوری قوم. دیکھیں نا ارشد شریف تو شہید ہو گیا ہمارا بھائی, اس نے کہا تھا وہ کون تھا, اب ہر پل ہر 4 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے وہ کون تھا, وہ کون ہے, اور اس نے یہ کیوں کیا, وہ کیوں بھی سامنے آ گئی ہے. تو ہم پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ایز این انسٹیٹیوشن نہیں تھا, نہ ہے. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ جنرل فیض حمید آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھرپور حصہ بن کے ابھریں گے؟ دیکھیں ابھی تو ان کی وہ جو ایک لیگل بائنڈنگ ہے 2 ایئرس کی, تو 2 سال میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس چیز کا فیصلہ تو یا تو وہ خود اپنی پرسنل حیثیت میں کریں گے یا میرے چیئرمین کریں گے نا. آئی ایم نوبڈی ٹو ڈیسائیڈ. پبلک کے لیے جو آپ دینا چاہتی ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہمیں رسپانسبل پاکستان بننا ہے, اس کا یہ وقت ہے اور وقت کا تقاضا ہے.
رسپانسیبل پاکستانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر بنیں یا آپ منسٹر ہوں یا آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہو یا آپ کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوں. ذمہ داری آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس اسمارٹ فون کے اوپر اپنا میسیج ریکارڈ کرا کے بھی کر سکتے ہیں. جن میں ہمت ہے یا ہم ان کے شکر گزار ہیں وہ چل کے نکل کے آتے ہیں. میری عوام سے اپیل ہے کہ یہ ہماری آخری لڑائی ہے جو ہمارے لیے ہمارا لیڈر لڑ رہا ہے. یہ لڑائی ان کی ذاتی نہیں ہے، نہ ان کی کسی نے جائیداد چھینی ہے. ان کو وہ تکلیفیں ہماری وجہ سے پہنچا رہے ہیں، ہماری وجہ سے انہیں گولیاں لگی ہیں. اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے. الیکشن آج ہو یا کل ہو، ہم نے اس الیکشن کو پاکستان کا ہسٹوریکل ڈے بنانا ہے. اس سے پہلے آپ لوگ ہمیشہ آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو، ہمارے پاکستان کو انہوں نے پولوٹڈ کیا ہے. نہ صرف کرپشن کر کے، پاکستان کے اندر اقدار اور اخلاقیات کی جو گراوٹ ہم نے اب دیکھی ہے، یہ کبھی دنیا کے کسی خطے میں مجھے اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی. کسی کے پاس ہے تو لے آئے. پاکستان میں بدترین مارشل لاز بھی لگے، ایسے نہیں ہوا کبھی کسی نے اعظم سواتی صاحب جیسے 75 سالہ بزرگ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ نہیں کیا جو اس دور میں ہوا. کبھی کسی نے ارشد شریف جیسے صحافی کو، کینیا جیسے ملک میں یہاں سے لوگ بھاگ جاتے تھے، کوئی پیچھا نہیں کرتا تھا، ادھر تو ہوتا رہا صحافیوں کے ساتھ پہلے بھی، ان کو شہید کیا. پہلے اپنے وطن، ایک محب وطن پاکستانی کے اوپر زمین تانگ کی گئی. بڑی تکلیف ہے اس چیز کی، دل میں میرے چبھن آتی ہے. اور کتنی مائیں ہیں جو یہ سوچ کے ہم تل ملا اٹھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں کہ اپنے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سچ بولنا ہے، تو ارشد شریف بھی تو یہی کر رہا تھا. شہیدوں کی فیملی سے تھا وہ. مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کی جوان بیوہ کو دیکھ کے، مجھے رونا آتا ہے ان کی والدہ کو دیکھ کے، مجھے ان کے بچوں کا سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں، ہمارا پاکستانی بہن بھائی کوئی بھی ہو جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ لیڈروں میں سے ہو، وہ جنرل پبلک میں سے ہو، وہ کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی سوشل میڈیا کا ہو، وہ خان صاحب کی فیملی ہو، وہ آپ میں سے کوئی ہو، تو ہم کھڑے ہوں گے. ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. دیکھیں مقصود چپڑاسی والا، منی لانڈرنگ والا، جب وہ آ رہا تھا ہمارے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ خان صاحب کو 4 گولیاں مار کے انہوں نے اندر، ہم نے ان کو قید کیا. وہ شخص جو ایتھلیٹ، جو پہاڑوں پہ پھرنے والا ایک آزاد انسان، دھوپ میں بیٹھنے کی فیسلٹی نہیں ہے آج ان کے پاس، ہماری وجہ سے ہم نے کمرے میں ان کو قید کیا ہوا ہے قوم کی خاطر. اور وہ ایک چور، کرمنل، اربوں روپے کے کیسز، انہوں نے کانوکٹ ہونا تھا اور اس سے پہلے ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ججز کو چھٹیوں پہ بھیج کے. یہ تماچا ہے ہمارے منہ کے اوپر. ہمیں مزید تماچے کھانے کی ہمت اب نہیں ہونی چاہیے ہم میں. دیکھیں ہم بڑی محنت کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اس میں ہم قوم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب یہ جھوٹی بات، جب یہ اس طرح کی چیز، تو قوم ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، ان کو سبق سکھائے اور ان کو بتائے کہ یہ غلط ہے. کر بھی رہے ہیں لوگ ہماری توقع سے زیادہ لوگوں نے ایفرٹس کیے ہیں. ہمیں اپنی ان ایفرٹس کو مٹیریلائز کرنا ہے آن الیکشن ڈے. اور جب الیکشن کیمپین، ابھی الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے تو سب نے الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑنا ہے کہ یہ وہ خود کھڑے ہیں. کے ساتھ بڑی طویل گفتگو اور تنگ و ترش سوالات بھی بڑی محبت اور بہت پیار کے ساتھ، اور ان کے جوابات بھی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے دیے. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، عوام، ہم سب عوام ہیں. جب جنرل باجوہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اسی دن ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلتا ہے، لیکن جب وہ کچھ کر رہے تھے تب سب خاموش تھے. اسی خاموشی کو توڑنا، یہی آج کا میسج ہے. ملت کے ساتھ رب دستوار رکھ، بے واسطہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.